اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم الرحیم النعیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المعترف بربوبیته جمیع اہل السماوات والارضین المقر بتوحیدہ سائر الخلق اجمعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا خیر خلق اللہ اجمعین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة بشمال على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. درود پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب مبارکہ جمعہ خداوند تعالیٰ عید سعید قربان پہ آپ کی جملہ قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جملہ مومنین و مومنات کی اس قربانی کے صدقے میں رزق و روزی میں اضافہ فرمائے. آمین. شہادت جناب طفلان مسلم کے عنوان سے منسوب یہ آج کی مجلس اور اس کے ساتھ ساتھ شب جمعہ جملہ مرحومین کو اپنے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انہیں یاد رکھتے ہوئے حاضرین و بانیان کے مرحومین اور مخصوصاً حسن علی رجب بھائی چودھری کے لیے اور جملہ شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا الکریم. واللہ جملہ مومنین و مومنات مخصوصاً حاضرین و بانین ان مرحومین مخصوص حسن علی رجب بھائی اور جملہ شہداء ملت جعفریہ کو اس قرأت فاتحہ کا ثواب پہنچے. خداوندہ ایام عید ہیں، ایام عید سعید قربان کہ جس میں ہزار سال پہلے تیری بارگاہ میں آنے والے تیرے خلیل کی قربانی کی یاد میں آج بھی تیرے پسندیدہ بندے اس یاد میں تیری بارگاہ میں قربانی کر رہے ہیں.
میں نے شب شہادت جناب مسلم کے حوالے سے مجلس میں آپ کے سامنے یہ خطبہ مجلس سے پہلے قرات کیا تھا، اور آج پھر اس خطبے کے چند جملات ابتداً آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ جو اہل مجلس اور اہل ذوق ہیں وہ یقیناً ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جتنے بھی خطیب ہیں دنیا میں، ملت تشیع میں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آغاز مجلس کو ایک آغاز مجلس میں خطبہ بیان کیا جائے کہ جس خطبے کے اندر حمد باری تعالیٰ اور محمد و آل محمد پر درود۔ مختلف خطبات ہیں، خود میں معمولاً نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ قرات کرتا ہوں، اس کے چند فراز ابتدائی کے جس میں مولا متقیان حمد باری تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ یا کبھی کبھی مشارق الانوار الیقین میں مولا کا بیان کردہ خطبہ کہ وہ اول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر والا خطبہ بیان کرتا۔ آج جو میں نے مجلس سے پہلے آپ کے سامنے خطبے میں حمد باری تعالیٰ بیان کی ہے کہ الحمدللہ الحق المبین، الحمدللہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین والمعترف بربوبیتہ جمیع اہل السماوات والارضین، المقر بتوحیدہ سائر الخلق اجمعین۔ یہ وہ جملات ہیں جو بہت سارے بزرگان اپنی مجلس سے پہلے خطبے کے طور پہ بیان کیا کرتے تھے، مخصوصاً خدا مغفرت فرمائے مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ مجلس کے خطبے میں یہی جملات ادا کیا کرتے تھے۔ یہ خطبہ دراصل خطبے کے طور پہ کہیں پر اس طرح مجھے نہیں ملا، لیکن خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ زیارات مقامات مقدسہ پہ جائیں، اور جب آپ زیارت پہ جائیں گے اور جناب مسلم کی زیارت کے لیے پہنچیں گے تو جناب مسلم کے زیارت نامے کے اندر، زیارت نامے جناب مسلم کے اندر یہ الفاظ اس طرح سے بیان ہوتے ہیں کہ الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ، یعنی ایک ملت تشیع کے عظیم ترین خطیب کا انتخاب خطبے کے حوالے سے علامہ طالب جوہری کے حوالے سے، اور دوسرا یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ نہ صرف ائمہ بلکہ تمام وہ ذاتیں، تمام وہ شخصیات جنہوں نے خود کو اہل بیت سے منسلک کر لیا، اور مخصوصاً نہضت کربلا تاریخ اسلام میں وہ عظیم نہضت، وہ عظیم واقعہ کہ اس سے جو شخص بھی منسوب ہو گیا، ریلیٹ ہو گیا، چاہے وہ کتنا ہی گمنام کیوں نہ ہو، شامل واقع کربلا ہو جانے کے بعد اس کی عظمت میں عجیب اضافہ ہو جاتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کے حوالے سے جو زیارت بیان ہوئی ہے، اس زیارت کے ابتدائی جملات یہ ہیں جو محدث نوری ظاہراً بیان کرتے ہیں۔ اس زیارت کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی شخصیت کی معرفت کے لیے، کسی شخصیت کو پہچاننے کے لیے، کسی کی شخصیت کو جاننے کے لیے ایک عظیم نعمت جو ہمارے پاس ہمارے ائمہ کے وسیلے سے پہنچی ہے، وہ زیارت ہے جو اس شہید کے لیے، اس مدفون کے لیے منسوب ہوئی ہے، مرقوم ہوئی ہے، لکھی گئی ہے۔ خاص طور پہ مثلا دیکھیں جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، بی بی کی شخصیت اور تاریخ کے حوالے سے شاید اتنی انفارمیشن اس طرح سے نہ مل پائے عام لوگوں کو، لیکن کم سے کم جو بھی وہاں جا کر زیارت پڑے گا
اور زیارت نامہ کھولتے ہی جس وقت کہے گا السلام علیکی یا امت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ ہماری شفاعت فرما جنت میں، تو صرف اس جملے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی کس قدر بالا مقام پہ فائز ہے۔ اور یہ امام سے منسوب، امام سے روایت شدہ جملے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس وقت آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں جناب مسلم کی، اس وقت ان کی زیارت کے اندر جو جملات ہیں، اشہد لک بالتسلیم والوفا، میں سلام کرتا ہوں جناب مسلم آپ کو کہ جو ہمیشہ وفادار رہے، ہمیشہ تسلیم رہے امام وقت کے سامنے۔ اور یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کو مسلسل کوفے سے خطوط آ رہے تھے، خطوط کے جواب میں جناب مسلم کو بھیجا گیا، اور امام نے جناب مسلم کو جس وقت بھیجا ہے اور جو جملات ادا کیے تھے، انی باعث لک اخی، تمہاری طرف میں اپنا بھائی بھیج رہا ہوں۔ یہاں رشتہ نہیں بتا رہی ہے، بھائی کا مطلب رشتہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں اخی بھائی کو اس طرح سے نہیں کہا جاتا، کیونکہ رشتہ اس کے دوسرے لفظ میں بتایا ہے امام نے، باعث الیک اخی وابن عمی، میں تمہارے پاس اپنے چچا کا بیٹا بھیج رہا ہوں جو اخی ہے، میرے بھائی جیسا ہے، وثقتی، اور میرے لیے ثقہ ہے، مورد اعتماد ہے۔ کمال دیکھیے، ایک امام وقت، ایک حجت الہی پوری کائنات کے لیے منشأ ہدایت ہوتا ہے اور مورد اعتماد الہی ہوتا ہے۔ یا سورہ یاسین کی اگر اس آیہ وافی ہدایہ کو دیکھا جائے جس میں ارشاد ہوا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، تمام چیزیں امام مبین میں احصا ہیں، اس پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ اور ہم کل روز جمعہ ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے جو زیارات آپ پڑھتے ہیں، بے بقائے ہی بقیت دنیا، جس کی بقا سے دنیا باقی ہے، وہ بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء، اور جس کے وجود سے زمین و آسمان کا وجود ہے۔ وہ حجت الہی، وہ امام اگر کسی کو اپنے لیے اعتماد کہہ دے تو اس کی کیا منزلت ہو۔ اللہ، جناب مسلم کے لیے امام حسین کے الفاظ یہ کسی شاعر کا بیان نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے، بلکہ ایک امام وقت، ایک حجت الہی، ایک نمائندہ خدا ہے جو کہہ رہا ہے وہ ثقتی، اور میرے لیے تم اعتماد۔ فاسمعوا کلامہم، پس تم سب کوفے والوں مسلم کی بات سننا، اور مسلم کی واطیعوہ، اور اس کی اطاعت کرنا۔ یعنی کمال دیکھیے، ائمہ کے لیے قرآن نے آواز دی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، خدا کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ، اولی الامر یہ کہہ رہا کہ مسلم کی اطاعت کرو، اور گویا اطاعت مسلم میری اطاعت ہے۔ یہ وہ جملات ہیں تاریخ میں جو مقام و شخصیت جناب مسلم کے بارے میں پتہ دیتے۔ جس وقت جناب مسلم چلے ہیں، دو روایات بیان کی گئی ہیں، ایک شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ یہ دو طفلان مسلم دونوں کے دونوں جناب مسلم کے ساتھ خود کوفے آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ دو بچے کہ جن کا نام محمد و ابراہیم ہے، اور انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے زیارات مقام مقدسہ کی، اور جب ہم جائیں وہاں تو دیکھیں گے کہ ان دو شہزادوں کے روزے کے باہر یہ دو گنبد موجود ہیں، اور باہر ہی یہ جملہ اس طرح سے لکھا ہے السلام علیکہ یا ابراہیم و محمد ولد المسلم العقیل، سلام ہو محمد و ابراہیم تم پر، تم اولاد ہو مسلم بن عقیل کی۔ کربلا سے باہر تقریباً 4 فرسخ کے فاصلے پر ان دو شہزادوں کا ایک شاندار روزہ موجود ہے، تقریباً 40 کلومیٹر کے قریب باہر ہے کربلا سے، بغداد کی طرف جاتے ہوئے۔ مسیب جو جگہ
آتی ہے جو ایک شہر ہے مسیب کربلا کے باہر، اس کے حدود میں تقریباً یہ روزہ آتا ہے۔ اس حوالے سے پہلے کسی وقت میں یہاں 2 قبریں سے موجود تھی، لیکن اس کے بعد علماء کرام نے یہاں پر 2 زریعیں تعمیر کروائیں، اور باقاعدہ پہلے چوبی زری تھی اور اب تو باقاعدہ دھات کی زری موجود ہے، چاندی اور سونے کی، اور پھر ایک گنبدوں کے اوپر طلاکاری کرائی گئی کہ تاکہ اس سے بیان صرف یہ کرنا ہے کہ کربلا سے منسوب نہضت امام حسین سے، تحریک کربلا سے جو بھی شخص جڑ جائے، اللہ جو بھی اپنے آپ کو منسلک کر لے، وہ ایسی رونق پا جاتا ہے، وہ ایسا جلوہ پا جاتا ہے کہ پھر اس کا نام نہیں مٹایا جا سکتا۔ اور میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کی کہ جو بھی خدا کے اولیاء ہیں لا خوف علیہم، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں بلا وجہ، نہ ہی انہیں غم رہتا ہے، نہ تو مال دنیا کے ہاتھ سے جانے کا، نہ مقام دنیا کے ہاتھ سے جانے کا۔ اور گزشتہ مجلس کو ہی ریفرنس کے طور پہ بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں کہ خوف کے حوالے سے جو میں نے وہاں بیان کیا تھا، امام امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ خوف انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور خوف سے مقابلے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں کود پڑو، کمال ہے۔ خوف سے مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ خوف میں کود جائے، خوف کے قریب چلے جائے۔ اندھیرے سے خوف آ رہا ہے، اندھیرے میں جا کر دیکھ لیجئے، جب تک آپ کو یہ نہیں پتا یہاں کچھ ہے یا نہیں ہے، اندھیرے کی وجہ سے خوف آتا رہے گا۔ ایک مرتبہ وہاں جا کر دیکھ لیا جائے تو خوف ختم ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہاں جانے کے لیے ہمت درکار ہوگی، یہ اپنی بات۔ یہ ایک تربیتی اصول ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی سوئمنگ انسٹرکٹر بچوں کو پانی سے ڈراتا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی بچے کو پانی سے خوف آتا ہے اس کو اندر لے آتا ہے۔ اسی طرح کوئی کوچ، کوئی اسپورٹس کا کوئی سوکر کوچ آپ کو ہار سے نہیں ڈرائے گا بلکہ جیت کی طرف راغب کرے گا۔ یہ آپٹیمسٹک ہونا، پازیٹیو مثبت چیز کو دیکھنا، مثبت زاویے سے دیکھنا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے ہوئے یہ کہا تھا جو خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ جان جا سکتی ہے لیکن جان کو خطرے کے طور پہ نہیں استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ آنے والے کسی نوجوان سے بھی اگر شب عاشور سوال کیا گیا تو وہ یہ کہتا نظر آیا قاسم بن حسن کی شخصیت میں کہ الموت احلی من العسل، موت تو میرے لیے شہد سے شیرین ہے۔ یا کسی شبیہ پیغمبر سے جب یہ سوال کیا گیا بیٹا تم کل تو موت یقینی ہونے والی ہے، جنگ یقینی ہونے والی ہے، اور اس صورت میں کیا تم سمجھتے ہو؟ تو یہی جواب ہے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پر آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ خوف کا عنصر نہیں ہے کربلا میں، اور یہی وجہ ہے جب مسلم یکو تنہا رہ گئے، اکیلے رہ جانے کے باوجود مسلم نے جس وقت ہتھیار پھینکا ہے، تلوار پھینکی ہے، وہ ظالم کے امان کے اوپر، اور مسلم کو اس وقت سب سے بڑا جو قلق ہے، کوئی حزن نہیں ہے مسلم کو اپنی جان کے لیے، اپنے مر جانے کے لیے کوئی تکلیف، کوئی مشکل نہیں ہے مسلم کو۔ مسلم کو اس وقت بھی جو چیز پریشان کر رہی ہے، فکر مند کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے امام کو لکھ چکا ہوں کہ مولا چلے آئیے۔ امام حسین کو جناب مسلم نے خط لکھا ہے کوفے سے، مولا چلے آئیے، یہاں پر 18,000 افراد شمشیر بکف، جن کے ہاتھوں میں شمشیر ہے، آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کے دل بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ، کیونکہ
فرزدق کے یہ جملے تھے. فرزدق جب راستے میں ملے تھے اور مولا نے سوال کیا تھا فرزدق کیا خبر ہے وہاں کے کیا حالات، تو فرزدق نے کہا تھا قلبہم معک وسیوفہم علیک، کہ مولا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. کیوں؟ خوف کی وجہ سے. خوف کی وجہ سے، کیونکہ ابن زیاد کے لشکر آنے سے پہلے یہ شائعات کرائے گا اور یہ خوف پھیلایا گیا وہ جو لشکر آئے گا وہ تمہیں تباہ کر دے گا، وہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جڑوں کو کاٹ ڈالے گا. اتنے بڑے بڑے سپاہی، اتنے بڑے بڑے ہاتھی ان کے ساتھ ہیں، پہلوان ان کے ساتھ ہیں کہ تم بچو گے. اس خوف کی وجہ سے وہ اہل کوفہ جو رات تک مسلم کے ساتھ نصرت امام کا وعدہ کر کے بیٹھ چکے تھے، ایک مرتبہ پھیل گئے، ایک مرتبہ پلٹ گئے، ایک مرتبہ بیعت توڑ گئے. میں اکثر اس مقام پہ کہا کرتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے تاریخ میں، جو قرآن میں بار بار یہ آیت آئی ہے وَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ وَکَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِینَ. جاؤ دنیا میں دیکھو اور دیکھ کے اندازہ لگاؤ کہ جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کی عاقبت کیسی رہی، جنہیں سمجھایا گیا تھا ان کی اینڈنگ کیا ہوئی. اس وقت مسلم سمجھا رہے تھے جو سفیر تھے حسین کے. آج علماء کرام، مراجع الزام، خطبہ کی شکل میں، ذاکرین کی شکل میں نہ جانے کتنے افراد ہیں جو کار امام انجام دے رہے ہیں تبلیغ و ہدایت کر کے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس انذار پہ، اس نصیحت پہ غور کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو یہ واقعہ اب تک تو ہے، لیکن وقت ظہور کے علائم میں جو چیز بیان کی گئی وہ عجیب ہے. علائم ظہور کے اندر جو چیز بیان کی گئی کہ مومن کے لیے سب سے زیادہ مشکل چیز اپنا ایمان بچانا ہوگا. اللہ آخری وقت میں سب سے مشکل چیز ایک لقمہ حلال ہوگا جسے تلاش کرنے کے لیے مومن جستجو کرے. ابھی تو اتنے الجل کہنے والے ہیں، اتنے امام کو پکارنے والے ہیں. اور کہا گیا جس وقت وہ دجال کا خروج ہوگا، جس وقت سفیانی کا خروج ہوگا، اور ان خروجوں کے وقت کیفیت یہ ہوگی کہ اس وقت لوگ ان کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ دجال جب نقارہ بجاتا آئے گا، جب ڈرم بجاتا آئے گا، اور ہمارا فیوریٹ میوزک اگر وہاں سے چلنا شروع ہو گیا تو یقیناً اسی طرف قدم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور یہی تو اس وقت پھر شائعات ہوں گی کہ امام کی طرف جانے میں نہ تمہیں دنیا ملے گی، نہ تمہیں کھانا ملے گا، نہ تمہیں آسائش ملے گی، اور اس طرف آنے میں تمہیں سب کچھ مل جائے گا. جبکہ بعد ظہور کی روایات کے اندر سب سے کمال چیز جو بیان کی، امام کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان، جس کا نعرہ آج تک دنیا کے سیاستدان لگاتے آئے. امام کہتے ہیں اس چیز کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی. میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دوں گا، میں کسی کو برہنہ نہیں رہنے دوں گا، میں کسی کے سر پہ بے آسرا نہیں ہونے دوں گا، کسی کے سر پہ سائبان نہ ہو تو میری ذمہ داری ہوگی. لیکن ان سختیوں کو جھیلتے ہوئے کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت تک باقی رہ جائیں گے. یہ تاریخ مسلم میں سب سے عظیم نقطہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کتنی استقامت دکھا پائیں گے جب ہمیں یہ ڈرا دیا جائے کہ ہمارا مال و متاع لے لیا جائے گا، ہماری پوسٹیں لے لی جائیں گی، ہماری مقام و منزلت ختم کر دی جائے گی. اب جناب مسلم کی شہادت کے بعد یا تو ان کے 2 فرزند قید میں چلے گئے، یا واقع کربلا کے بعد یہ 2 فرزند قافلے کے ساتھ قید میں چلے گئے. بہرحال یہ 2 فرزندان مسلم ہیں محمد و ابراہیم کے نام سے جو قید میں ہیں. اور یہ واقعہ بار بار تاریخ نے دہرایا کہ بہرحال محب اہل بیت کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی گروہ کے اندر ایک مرتبہ نمودار ہو جاتا ہے. یہ محمد و ابراہیم کے حوالے سے جو تواریخ نقل ہوئی کہ یہ 2 بچے قید میں ہیں، اور ان 2 بچوں کے حوالے سے جو محدث قمی بیان کر رہے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ سے، وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں بچے
جس وقت ایک قید میں پہنچتے ہیں اور اس قید کے اندر ان بچوں کے حوالے سے جو تفصیل بیان کی وہ یہ کہ ظاہراً ان کی ماں کا تعلق خاندان جعفر طیار سے ہے، اور یہ بچے جب زندان تک پہنچتے ہیں تو اس وقت جس زندان میں یہ بچے موجود ہیں اس زندان کے اندر ایک شخص ہے جس کے مختلف نام تاریخ نے بیان کیے، اور کہتے ہیں کہ اس زندان میں، اس قید خانے میں ان دو بچوں کی نگرانی کے لیے ابن زیاد نے ایک شخص کو رکھا ہے اور کہا ان کو بس اتنا کھانا اور پانی دو کہ یہ زندہ رہیں، اور اس کے بعد یہ بچے وہاں موجود ہیں۔ جب ان کا نگہبان جو ان کے لیے دروغہ رکھا گیا ہے، جو ان کے لیے زندان میں ان کو دیکھنے کے لیے سیکیورٹی پہ جو شخص مامور ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بچے اس کمسنی میں نابالغ بچے ہیں، ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور گریہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک دن وہ ان بچوں سے پوچھ لیتا ہے، یہ بتاؤ کہ آخر تم ہو کون؟ تم لوگ اپنے بارے میں کچھ تو بتاؤ، آخر کس خاندان سے ہو کہ اس عمر میں اس طرح عبادت کر رہے ہو؟ کس نے تمہیں یہ شوق عبادت سکھایا ہے؟ یہ ذوق عبادت کہاں سے ودیعت ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ خاندان اہل بیت اور محبین اہل بیت کی شناخت ہے جو کہ ان کا طریقہ عبادت ہے۔ اولیاء اللہ کی جہاں یہ پہچان ہے کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، بچے ہیں اس طفلی میں، زندان میں ہیں، لیکن دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے کہ اپنے خدا کو یاد کیا جائے۔ اور اس عالم میں جب وہ زندان کا دروغہ سوال کرتا ہے تو یہ بچے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں محمد ہوں اور یہ ابراہیم ہے، ہم مسلم بن عقیل کے فرزند، ہماری ماں کا تعلق جعفر طیار کے خاندان سے، یا جعفر طیار ہمارے نانا تھے۔ جیسے ہی زندان ماں یہ سنتا ہے فوراً منقلب ہو جاتا ہے اور گریہ شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر، مجھ سے کیسی گستاخی ہو گئی کہ میں نے تم لوگوں کو اس طرح سے اپنی زندان میں رکھا، میں ہرگز اس چیز سے غافل رہا، بچوں مجھے معاف کر دینا، میں محب اہل بیت ہوں، میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ ایک یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو زندہ میں قید بچوں سے معافی مانگ رہا ہے، اور ایک وہ ملعون محمد کا کلمہ پڑھنے والے کہ جو اہل بیت کو بعد کربلا زندہ میں دھکیل رہے ہیں، اور جس وقت شام کے زندہ میں سید سجاد کو بیویوں کے ساتھ ڈالا گیا، تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ امام نے ایک مرتبہ زندہ کی چھت پہ دیکھا اور کہا کہ اس کے اوپر تو چھت بھی موجود نہیں ہے، تو اس وقت کا نگہبان کہتا ہے کہ تم لوگ تو طغیانگر ہو، تم لوگ باغی ہو، تمہارے لیے حکم یزید یہ ہے کہ تم کھلے آسمان کے نیچے زندہ میں قید رہو۔ اللہ۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ جو بچوں سے معافی مانگتا ہے اور اپنے پاس سے موجود کچھ روٹی اور کچھ زیادہ سفر دیتا ہے کہ بچوں تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ اور میں آگے اب اپنا معاملہ دیکھ لوں گا۔ بچے کہتے ہیں تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے تربیت خاندان اہل بیت کہ اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، لیکن کوئی اگر احسان کر رہا ہے تو اس محسن کی جان کی نگہداری ہے، اور کیوں نہ کریں۔ یہ اسی مسلم کے تو بچے ہیں کہ جو توبہ کی ناموس و عزت کی خاطر رات کو اس کے گھر سے باہر آ رہا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہارے گھر پہ کوئی حملہ کر دے اور تمہاری عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے۔
ان بچوں کو رات کی تاریکی میں فرار کروا دی جاتی، یہاں تک کہ یہ دونوں بچے فرات کے کنارے کنارے چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک ایک حبشی غلام ہے جو ان بچوں کو پکڑ لیتا ہے، ان کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو ان کو لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ فلیح نام تاریخ نے لکھا اس حبشی غلام کا، دونوں بچوں کو پکڑ لیتا ہے کہ مجھے انعام کی خواہش ہے۔ دیکھیں یہاں پھر حب دنیا ہے، یہاں پھر مال دنیا ہے جو ایسے مذموم کام پر وارد کر دیتا ہے۔ کوئی مذہب ہو، کوئی دین ہو، کوئی عقیدہ ہو، کسی معصوم کی جان لینے کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن مقام دنیا ہے کہ اجازت لے، کہ وہ اس کو وادار کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ بچوں کو کہتا ہے مجھے تمہیں مارنا پڑے گا اور میں تم سے آخری خواہش پوچھ سکتا ہوں۔ اور دونوں بچے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں اور اپنے بابا کی طرح وہاں فرات کے پانی میں وضو کی اجازت مانگتے ہیں، ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دے دو۔ نماز ادا کی جاتی ہے، سر تن سے جدا کر دیے جاتے ہیں وہیں پر، اور اس کے بعد بعض ذاکرین نے یہاں تک پڑھا جب ان بچوں کے لاشوں کو نہر فرات میں ڈالا جاتا ہے تو ایک بھائی کا لاشا دوسرے بھائی کے لاشے سے لپٹ جاتا ہے، اور اسی حالت میں یہ بہتے لاشیں مسیب کے قریب جب گاؤں والوں کو ملتے ہیں وہ نکال کے اسی طرح انہیں دفنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً کسی بزرگ خاندان کے بچے ہیں جو اس طرح سے ان کے لاشوں سے نور نکل رہا ہے، خوشبو نکل رہی ہے، بہت خوبصورت، بہت کمال، سلام ہو ان کی قسمتوں پر کہ ایسے دیندار ملے جو انہیں دفنا رہے ہیں۔ لیکن کربلا میں یہی خاندان جعفر طیار کے بچے اون و محمد بھی تھے، لیکن کوئی لاش دفنانے والا نہ تھا۔ ہاں لیکن اسبوں کی نال بندی ہو رہی تھی کہ اب کون ان کو پامال کرے گا، اور زینب دیکھ رہی تھی اور السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ رہی تھی، اے حسین تجھ پہ سلام، تیرے سفیر مسلم بن عقیل پہ سلام، اور طفلان مسلم پہ سلام۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم